فیصل بعد ایک بزرگ گزرے وہ ابا جی کی دے ہم عمر سال میرے نام انہوں نے بڑی شفقت میرے نال بڑا پیار کرتے ہیں بالکل سیدھے سادے بزرگ نہ سی انہوں کا حاجی محمد یوسف مدینہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ. میرا دل کہہ رہا ہے انہوں نے اپنے اللہ کو راضی کیا کہ اللہ انہوں تو راضی ہو گئے ہیں. یہ تو میں کئی باری عرض کر چکے ہیں یہ رضی اللہ عنہ والا سرٹیفکیٹ یہ صرف صحابہ واسطے نہیں. یہ اللہ خود فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. جڑا اپنے رب کو کرتا ہے یہ سرٹیفکیٹ خود واسطے. اچھا میرے جو مجھے شفقتاں سن غلام عمدہ باپ دستگیری مسجد کے اندر جمعہ پڑھاتے سن بعد یہ پہلے زیادہ ہوتے ہیں انہوں نے صاحبزادے میرے کو پڑھنے سے بالکل میری چھوٹی عمر سی ہو یہ 21-22 سال تھی. شفقت نہیں فرمانی صاحبزادے قاری صاحب فرمانے میرے ہم سبق صاحب اللہ تعالیٰ صاحب کے کٹھے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ میرا اور حاجی صاحب قبلہ دا ذوق ایک سے مسلسل کئی باری 2-3 راتوں میرے کو ٹکٹ لینا تو گلنا یہ ہوئی اے سوال کا کی جواب دے دے رہی جواب دے دے رہی جواب اج جو ابتدائی جاری لگی نا انہوں نے یاری بھی انہوں نے شفقتہ نہ میں نے فرمایا مثلا سال زیادہ جی میں نے دونوں تے نظام نہیں ہوتا لیکن مطلب میں سارا کر لیا یہ انہوں نے لطیف مزاج ہے. ایک سوال میرے ذہن سے بڑے جنانا سے بڑے سالانہ سے مصیبت یہ ہے کہ کسی اگلے بندہ سوال بھی نہیں کر سکتا آئی بات دور ایسا ہے لیکن انہوں نے میری اپنی گلیں چلتی ہیں سن. اچھا میں انہوں کو کتنا سوال دل میرے کہ ایسی بابے رحمہ کا جواب نہیں ہونا اس واسطے کہ یہ سوال میں بڑے بڑے جید شیوخ الحدیث کو لوگ کر چکے ہیں. سوال ہے ایک دیوبندی مولوی کا سوال ہے کہ اللہ کریم فرماندہ ہے ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ میں منہ لکاواں. اللہ فرماندہ ہے میں نے لکانا چاہنا تسی آنجے اور اللہ نے نبی پاک میں کر دیتا ہے. یہ سوال جی میں نے بابا جی ہے سوال کا کی جواب ہے میں نے ہنس کے فرمان لگے وہ نسیم الریاض ہے ہی صاحب زیادہ جی میں نے جی ہے میں لیا بلکی جی جی وہ تیسری جلد آ گئی. اللہ گواہ ہے کہ میرا حافظہ غلطی نہیں کرتا. قاری صاحب کہنے لیں میں گواہ اچھا اس جگہ میرے ذہن جو رہا ہے اتنے تو میری سی وہ میں نے تھلے دفتر سے ہوتے آ شاید پھر میں بول بھی جانا جو میرے ذہن سی قاری صاحب کریں گے وہ بعد میں بڑھے
بر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جڑی گل میری یاد ہے قاری صاحب کو بابے ہوراں نے اس طرح لے کے انڈیکس نہیں دیکھی بغیر دیکھن تو این کھولی دیکھیا بھی نہیں کہ اندر لکھیا کہ میں نے پڑھ میں پڑھیا تو میں پیر چملے میں کہ واہ بابا جی فزیکلی میں پیر چملے یہ نہیں کہ میں کو آپا بولنے کیونکہ دل میں ٹھنڈ پہنی ہے نا پھر بندہ ہر شے قربان کرتا ہے تو جواب ایسی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قرآن کریم دے اندر قادا یکا دو فعل مضارع دا جتھے بھی مثبت صیغہ استعمال ہوئے یہ دا وقوع ہوئے جس طرح مثال دیتی ہوں ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا قیامت ہونے والی ہے قریب ہے کہ انہوں تو کہاں اگوں آشیہ میرا ہے پر سونے جو تینوں ویکھیا میں لکایا نہیں ایتھے دیوبندی مولوی صاحب آئے میرے کو یہ باقاعدہ ویڈیو ہوئی ہے اللہ کی رحمت کے برسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت اچھا اللہ توجہ کرنا ایتھے دیوبندی مولوی صاحب آئے میرے نال خدا شوق سے کہ میں نہ معاغرہ کرنا ہے علم قیامت کی نفی تے انہیں یہ ہوئی دلیل کری تو میں نے چونکہ بڑا یاد سی جواب اس مولوی کا نام یونس نعمانی میں وہ سامنے یہ ہوئی جواب دیا میں نے کہنے لگا عبداللہ بن عباس کے اس فرمان کی تو سند پیش کر میں کہا سند پیش کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں میں اللہ کا قرآن پیش کرنا اللہ فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی انہاں دیا نگاہاں چک لوے قریب ہے پر کچھ کیا نہیں اسی طرح اکاد فیہا قریب ہے کہ سونے آقا لکا لیندہ پر تینوں آئے تو کھایا تکبیر کسی تھوڑی قربانی کرو گی آجا تھوڑا تھوڑا تاکہ پیچھے ساتھی نے انہوں نے تکلیف نہ حاجی لگینہ صاحب رحمت اللہ علیہ نال نینو واہانا محبت کی حقیقت ہے گل سنان کی خاص وجہ کہ میں سنیا سی اور پتہ نہیں گل سچی یا غلط انہوں کے خلفاء وچوں سب سے پیارے خلیفے کا بیٹھے انہوں کا نام کی ہے منیر احمد یوسفیوں نے بھی وجہ بڑی تمنا سی کہ کبھی میں انہوں نے تبدیل کیا انہوں نے یاد کیا بڑی انہوں نے شفقت فرمائی تشریف لے آئے میں زندگی کے انہوں نے پہلی بار بڑا دل سی کہ مائی کا ختم ہے کہ روحانی شخصیات بیان کیا مناظر کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئے سونے کی سونے سارے حاجی صاحب جی کے نام
عمل میں اللہ میری کوتاہیاں معاف فرمائے، میرے کو غلطی ہو جاتی نہیں، اللہ کو معاف فرمائے۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار کے بارے میں ما آفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاماً قط، سرکار نے کبھی کسی کھانے کا نقص نہیں پڑیا کہ ٹھنڈا نہیں پڑتا، سواد نہیں آیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ پر ذرا اپنے حضرت چاہتی مار کے لیے اسی دار بیوی میں کتنی بھی کرتے ہیں، سواد نہیں آیا روٹی کا سوچن روٹی بتائیے، یہ سارے کیا ہے میرے سے ہے، پتہ نہیں پڑے جب تک نہیں ہے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ شریف سے بڑا کمال ہے۔ اب شیخ یوسف سے محبت کے اندر لکھے آپ نے سرکار کوئی حاجی صاحب ملنا دیتا ہے، کھانا کھانے لگے نا، ایک مرید نے کیا یاد ہے مونتے جوان حاجی صاحب نے مرید کو سمجھایا یہ مطلب ہے تم کھانے کے نقص کرتا بھی نہیں، وہ یہ دسنا چاہتا پڑھے تو نور بھی پورا نہیں کہہ سکیا نہ جو ہے شکر کرتے ہو یاد اس طرح کا سنتا میں آمانے کہ اللہ کہیں کہ صرف قرآن میں نور بشر کے عادت نالے کے غیبی ایتا نالے نہیں کتنیا دین بہت بڑا دین ہے، اللہ سامو سارا دین کے بندی کو دین فرمائے کہ نالے اپنی بھوج کے اندر کہ رحمت آئے امین سے بڑھتے تشریف میں جناب علامہ پیر طریقت مولی رحمت صاحب کی دام پڑھتا نعرہ تکبیر، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور پیر طریقت، رہبر شریعت، امین علم لدنی، نائب غوث ثقلین حضرت قبلہ بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ قدس العزیز کی شفقتوں سے بندہ ناچیز حقیر اس مرکز اسلام میں حاضر ہے، جو علماء تیار کرنے والا، سنوارنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی پھول بکھیرنے والا مرکز۔ دائیں بائیں بڑے بڑے نامور ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا حسن ظن ہے جو انہوں نے فرمایا۔
جتنا وقت مجھے ارشاد کیا گیا ہے اس میں اب آپ نے نہ ناراض ہونا ہے نہ میرے سے لڑنا ہے. بڑی توجہ سے بات سنی ہے. ناچیز نے پڑھا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تو آپ نے کوئی جواب نہیں صحیح رسپانس نہیں دیا آپ نے. لیکن جو ہی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا تو آپ سب نے پڑھا. تو کیا پہلے ٹھیک نہیں تھا؟ زندہ باد. پہلے بھی ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ دوبارہ آئے سنیں. اللہم صلی اللہ بھی پڑھیں بلند آواز سے، اور الصلاۃ والسلام بھی پڑھیں بلند آواز سے. ٹھیک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ہمیں ہر ٹیکنیک استعمال کرنی ہے. یہ ٹیکنیکل دور ہے، بڑا ٹیکنیکل دور ہے، بڑا ہی سوچ سمجھ کے اور پورے ماحول کو گرپ کرنے والا یہ دور ہے. یہاں تو طلباء علماء ہم خیال ہو سکتے ہیں، کوئی ہم خیال نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یونیورسٹیوں میں، کالجز کے اندر، گورنمنٹ کے اداروں میں، وہاں سارے میں خیال نہیں ہوتے. تو جہاں اس کی ضرورت ہے یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی وہ پڑھ لیتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے. اللہم صلی اللہ بھی ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور الصلاۃ والسلام علیکہ بھی ٹھیک ہے. کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں تو کالجز میں، یونیورسٹی میں ڈاکٹرز، پروفیسر، ٹیچرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں. اب ان کو بٹھانے کے لیے ہمیں جذبات کی ضرورت نہیں ہے، حکمت کی ضرورت ہے. ان کو بٹھانے کے لیے حکمت کے ساتھ جب وہ چلیں گے، وہ بیٹھیں گے، ہماری بات سنیں گے. ایک بندہ ہماری بات سنے گا ہی نہیں تو کیسے سمجھے ہم کیا کہتے ہیں. تو اپنی بات سنانے کے لیے بڑا حکمت سے، وزڈم جو ہے، وزڈم، حکمت، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کتنی زبردست بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ البقرہ شریف میں ارشاد فرمائی ہے کہ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے جس کو میں نے حکمت دے دی اس کو میں نے خیر کثیر عطا فرمائی. اور میں صرف ایک وقت پورا کرنے کے لیے بات کروں گا، کیونکہ آپ کو نہ سمجھانے کی ضرورت ہے نہ پڑھانے کی ضرورت ہے. آپ سمجھے ہوئے بھی ہیں اور پڑھے ہوئے بھی ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنایا تو انہوں نے 1 2 3 4 دعائیں کی ہیں. ان دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ یا اللہ ایسا نبی بھیجنا جو انہیں کتاب اور حکمت سکھائے. اور جب اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، یہ سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع میں اور پارے کے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 129 آتی ہے. اور پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین surely we conferred favors on the believers. ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے اور we send a messenger، ایک رسول بھیجا ہے who یتلو علیہم آیاتہ، who recites the verses of Holy Quran وَيُزَكِّيهِمْ and purify them وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ and teach them book and حکمت، wisdom. دعا بھی حکمت کے ساتھ اور آئے بھی حکمت کے ساتھ، اور بتایا بھی
کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. کون فرما رہا ہے؟ دینے والا خود فرما رہا ہے. جس نے حکمت دینی ہے رب الجلال والاکرام وہ خود فرما رہا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. And he will who get wisdom. جو حکمت لیتا ہے, جس کو حکمت مل جاتی ہے, he attains abundant benefits. جو حکمت لیتا ہے, جس کو حکمت ملتی ہے, اس کو خیر کثیر مل جاتی ہے. تو جو اپنا ماحول ہوتا ہے نا, اس میں سب کچھ چل جاتا ہے. لیکن بات دنیا میں کچھ نہیں چل رہا. دنیا میں بڑی حکمت سے, بڑی سوچ سے بات کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں بیٹھتے. ہمارے جلسوں میں پروفیسرز کم آتے ہیں, ڈاکٹرز بھی کم آتے ہیں. کوئی مریض ڈاکٹر ہو تو آ جاتا ہے, ویسے ڈاکٹرز نہیں آتے. جج بھی نہیں ہمارے مجالس میں آتے, مجسٹریٹ نہیں ہماری مجالس میں آ کر بیٹھتے. ہمارے اسٹیٹ سیکرٹریوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. چڈے بناؤ, ہلدے جاؤ, مردے جاؤ, لڑدے جاؤ. کیا خدائی کا سنجیدگی کا ہم نے جنازہ نکال دیا. ایکو لگا لیتے, ایک جگہ ٹیچر ہی تھے, سارے علماء تھے, وہ ایکو لگا ہوا تھا. میں نے کہا سر آپ مجھے کالا کی گردان سنو ایکو پر. انہوں نے ایکو لگا دیا تو کالا لا لا لا. میں کالا تو نہیں ہوتا, یہ لا 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 کہاں سے آ گیا؟ ایکو میں تو یہ چلے گا. ایکو لگا کے دیکھنے کالا لا کالو لو لو گولو لو, یہ چلے گا نا. تو یہ ہماری غیر سنجیدگی نے ہماری مجالس سے پروفیسر نکال دیے, ڈاکٹرز نکال دیے, ٹیچرز نکال دیے, رہ گئے وہی جو لا 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 کرنے والے. تو انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا, نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ یہ فیلڈ میں گرپ کر سکتے ہیں. ڈومینیٹنگ پاور جو ہے, جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس کے اندر پاور ہے. میں 6 ڈگریاں لے جاؤں, اگر میرے پاس قلم نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. قلم والے ہم سے دور ہو رہے ہیں. کیوں دور ہو رہے ہیں؟ ہم آپے سے بہت دور ہو رہے ہیں. آپ سب سنجیدہ لوگ لگتے ہیں, کیونکہ میں نے یہاں وہ حالات نہیں دیکھے وہ ایسے سے کرنے والے. کیوں کہ علم جو ہے, علم ایک نور ہے جو سنجیدگی سے سیکھا جاتا ہے. سنجیدہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں, سنجیدہ لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے. چلے یہ ایک درمیان میں بات ہے. اب یہ اماں جی حضور کا ذکر ہے. اچھا آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ابتدائی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جو پبلک کے لوگ ہیں, اتنا بڑا جلسہ کیا ہے, اتنا اہتمام کیا ہے. بارش نہ ہوتی تو باہر گراؤنڈ میں بھری ہوتی, بارش کی وجہ سے لوگ رہ گئے. تو اتنا پیسہ لگا دیا ہے اماں جی حضور کے ذکر پاک میں. کوئی پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ اماں جی حضور کا ذکر کرو؟ یہ قرآن پاک ہمارے لیے سند ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جی حضور بی بی مریم سلام اللہ علیہا, اللہ پاک نے اس کے ذکر کے لیے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اے محبوب میری بندی مریم کا آپ ذکر فرمائیں. سبحان اللہ. And do mention مریم in this book, کتاب میں ذکر کریں. اب بعض جو لوگ نادان ہیں, جو بیچارے نادان لوگ ہیں, یا پڑھتے نہیں, لڑتے رہتے ہیں, ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. یاد رکھیں جو لڑے گا وہ پڑھے گا نہیں, جو پڑھتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے. جو پڑھتا ہے وہ لڑتا نہیں, جو لڑتا ہے وہ پڑھتا نہیں. ہم اہل سنت جماعت پڑھتے ہیں, لڑتے نہیں. جو لڑتے ہیں وہ پڑھتے نہیں. جب پڑھیں گے نہیں تو ان کو آئے گا کچھ نہیں, جب آئے کچھ نہیں تو فتوی آئیں گے غلط قسم کے. پڑھنے والے گفتگو کرتے ہیں بڑی پڑھی لکھی, اور جو لڑنے والے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام کی کتاب بتاتی ہے
بعض کہتے ہیں جی جو مر گیا مر گیا مر گیا، ایسے مر گیا، وہ بڑی پرسنالٹی ہے وہ جو فوت ہو گئی ہے. یہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، احکام اوامر نواہی کے علاوہ، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، یہ پوری کتاب، یہ پوری کی پوری کتاب شروع سے آخر تک فوت شدگان کی کتاب ہے. تمام 1,24,000 انبیاء جو ایک پروسیس سے گزرے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، تمام کا ذکر اس میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان وصال شدہ انبیاء، ان کے حالات، ان کی پیدائش، ان کے ماں باپ، ان کی نانی، ان کے نانے، ان کے دادی، ان کے دادے، ان کے معجزات، ان کی کرامات، ان کے شب روز، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہر چیز رب کائنات نے بیان فرمائی ہے. حالانکہ فوت ہو چکے، سب فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہر چیز ان کی بیان فرمائی ہے. اور وہ تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں ارشاد فرماتا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں، اور جن کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام اپنی اسی کتاب میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِ سُلَيْمَانُ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. حالانکہ سلیمان سے پردہ فرما گئے، ان کی جو خوبیاں تھیں، شانیں تھیں، رب کائنات اس کتاب میں بیان فرمائی کہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں، ایک میرے وہ نبی ہوئے ہیں جن کا نام سلیمان علیہ السلام ہے، جن کے حکم سے ہوا چلا کرتی تھی. حالانکہ فوت ہو چکے ہیں، پھر بھی ان کے کمال کو بیان کیا ہے، اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے ان کے ذکر، ان کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہے. یہ سلیمان علیہ السلام آپ اپنے لشکر کے ساتھ چلے آ رہے تھے، حتیٰ اذا آتوا علی وادی نمل، وادی نمل آ رہی تھی، اور اس وادی میں چونٹیاں جو تھیں اپنے سردیوں کے سامان اکٹھے کر کے اپنے بلوں میں جا رہی تھی. تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں، یہ دائیں بائیں مفسرین اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے، کسی نے 12 لکھا، کسی نے 3 میں لکھا. اتنی دور تھے جناب سلیمان علیہ السلام، وہ تخت پر آ رہے ہیں، لشکر ان کا آ رہا ہے اور دھول اٹھ رہی ہے. تو ایک چونٹی نے 3 میں دور سے دیکھا کہ نبی اللہ کا لشکر آ رہا ہے. قالت نملۃ، تو چونٹی بولی، قالت نملۃ، اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور چونٹی کی آواز سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن کر مسکرانے لگے اور مسکراتے مسکراتے ہنسنے لگے. اب یہ جو چونٹی ہے اس کا کوئی مزار بنا ہوا ہے؟ مزار اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک عمل کیا تھا، نبی اللہ کا رستہ صاف کر دیا تھا. نبی اللہ کا رستہ صاف کیا تھا کہ اس کے لشکر کو تکلیف نہ ہو. اب وہ احترام سے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنا راستہ چھوڑ کے تو بلوں میں چلی گئی. رب کائنات اس فوت شدہ چونٹی کا بھی ذکر کیا، فوت شدہ چونٹی کا ذکر کیا. حالانکہ فوت ہو چکی ہے اور چونٹی ہے، نہ وہ نبی ہے نہ وہ ولی ہے، لیکن خالق کائنات اس کی محبت کو دیکھا ہے کہ میری چھوٹی سی مخلوق نے میرے عالی شان نبی کا احترام کیا. اللہ پاک نے اپنی سورت میں اس کا ذکر فرما دیا، اور ایک سورت اس کے نام لگے، سورۃ النمل. اللہ کی کتاب ہے، کیسی شان والی کتاب. اس کا مطلب ہے بندے تو بندے ہیں، اللہ پاک تو چونٹیوں کا بھی ذکر کر دے. فوت شدہ چونٹی جو کہتے مر گئے وہ بیچارہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا تو کبھی یہ نہ کہے.
حالانکہ چوٹی فوت ہو چکی ہے لیکن پھر بھی رب کائنات نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کی شان بیان. ہدہد کا ذکر، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، ہدہد کا. بلقیس بھی فوت ہو چکی، اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور وہ عاصم بن برقیہ جس کی کرامت رب کائنات نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اللہ پاک اس بندے کا ذکر کیا، اس نے جو گفتگو کی وہ بیان فرمائی. قول الذی عنده علم من الکتاب، اس کے بعد کتاب سے علم تھا، کہتے اناتی کا بہی، میں وہ تخت لاتا ہوں. فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ قبل ان یرتد لک طرفک، کہا بفور ٹوئنکلنگ آف یور آئی، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ. یہ اس شخص نے کہا جس کا نام تفسیر میں عاصم برقیہ آتا ہے. اللہ پاک نے اس کی کرامت بیان کی ہے. اور جو 17 آیات قرآن پاک اس طرح بیان کرتے ہیں، کتابوں میں چھاپتے ہیں بیچارے، یہاں کہتے ہیں 600 آیات سن لو، تو باقی جو ہزاروں 6666 آیات وہ کدھر جائیں گی؟ قرآن تو ساری کتاب کے اندر ہے، احکام تو ساری کتاب کے اندر ہے. کوئی بات قرآن پاک میں غیر ضروری نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ غیر ضروری باتیں اتارتا تھا؟ ہر بات ضروری ہے، شروع سے آخر تک پوری کتاب ضروری ہے. اگر رب کائنات نے بلم باور کا ذکر کیا نام لیے بغیر تو وہ بھی ضروری تھا، فرعون کا ذکر بھی ضروری تھا، حامان کا ذکر ضروری تھا، قارون کا ذکر ضروری تھا، کیونکہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے قرآن آیا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما، آپ معلم کی شان کے ساتھ آئے، آپ سکھانے آئے ہیں. سکھانے والے سنجیدہ ہوتے ہیں، سکھانے والے سنجیدہ ہوتے ہیں، وہ تمالے نہیں ڈالتے. تمالوں والے سنجیدہ نہیں ہوتے، لوگ یاد رکھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ تھے، کبھی آپ نے تمال نہیں ڈالی تھی، نہ صدیق اکبر نے تمال ڈالی، نہ فاروق اعظم نے تمال ڈالی، نہ جناب علی کرم الوجہ نے دھمال ڈالی، نہ جناب امام حسن حسین نے دھمال ڈالی، نہ تبلے سرنگیاں بجائے، کسی نے تبلے سرنگیاں. علامہ اقبال کہتے ہیں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، سبحان اللہ. امت کی تقدیر کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و ثنا اول تاؤسر و باب آخر. دور مغلیہ میں جب یہ تبلے سرنگیاں نکلے تو دور مغلیہ ختم ہو گیا. ان تبلے والوں نے ہمیں کم کرنا شروع کیا ہوا ہے. یاد کا ذکر ہی نہیں کرتے. جہاد کے تبلے پہ جانا جہاد کر ہی نہیں سکتا. اور حضرت صاحب قبلہ نے یہ بڑا خوبصورت درمیان میں مجھے نورانی سا لقمہ دیا ہے، اور وہ میں اس لقمے کی روشنی میں یہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 24 میں پارہ نمبر 10 سورت کا ہے، تیسرا رکوع پارے کا 9واں رکوع ہے، 24 نمبر آیت ہے. کل اچھا ایک سبجیکٹ آپ پہلے سن چکے ہیں، ایک سبجیکٹ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے اپنے منہ پہلے اپنا ذکر کرتا ہے. اب ایک اور نیا سبجیکٹ ہے، اللہ جب ذکر کرتا ہے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. جس کو آتا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. گزارے یہ ہے چونکہ میں نیا ہوں تو نیک سبحان اللہ کم نکلتی ہے، نہ واقف کے لیے سبحان اللہ کم نکلتی ہے. نہیں، واقف ہو نہ واقف ہو، جب ذکر مستوى سب کہے سبحان اللہ. وہ کہنے والے کے کہنے پر نہیں کہنا، جن کا ذکر ہے اس پر سبحان اللہ کہنا. اچھا اب دیکھو اللہ فرماتا ہے کل هو اللہ احد. اللہ اچھا یہ سوری سر، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، میں تھوڑا سا کچھ ایسا ناسمجھ انسان ہوں کہ اس پر لکھا ہوا ہے یاسین، نام لکھا ہے یاسین اوپر رکھ دو. اور اگر آپ کو شوق ہے تو ادھر رکھیں تاکہ یاسین کا لفظ زمین پر نہ گرے. پھر اس میں لکھا ہے شاہد، شاہد بھی زمین پر نہ گرے. پھر لکھا ہے سلیم، یہ بھی سلیم زمین. تینوں لفظ قرآن کے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پھر اللہ فرماتا ہے جل شانہ
غور کریں، یاسین والقرآن الحکیم، سبحان اللہ، من اطلع بقلب سلیم، یہ ایک ماحول میں آیا ہے ایسے، یہ ماحول میں ایسے ہوا ہے، یہ ماحول میں ایسے جان بوجھ کے نہیں ہوا، یہ ماحول بنا ہوا ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس ماحول کو چینج کرنا ہے کہ بجائے ایسے کرنے کے ایسے ہے. میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا لو میں بھی تحفہ پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ ڈبہ تھا مٹھائی کا، میں نے وہاں سے لڈو نکالا اور میں نے اس کو مروڑ کے کھیلنا شروع کر دیا. کہتے یہ کہ میں نے تحفہ ہے. کہتے لڈو تو نہیں ایسے پھینکنے سے، میں نے پیسے بھی ایسے نہیں پھینکنے چاہیے کیونکہ لڈو پیسے سے آتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت. بعض ہماری نمبر جناب بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن یہ توجہ نہیں، یہ توجہ ہم نے قوم کی توجہ کرانی ہے. جی دیکھو ہمارے نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت. اب دیکھو ہمارے بزرگ بیٹھے نا، مولانا منیر احمد یوسفی فیض نگینہ جاری ہے، فیض نگینہ جاری ہے. یہ دیکھو بزرگ بیٹھے نا، ان کو پیش کریں. یہ ادھر پتہ لگے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی بھی تعظیم ہو جائے. واٹ از دس؟ نتھنگ. ہاں ادھر دیں، ادھر دیں. نہیں یہ میں ویسے اپنی صلاح کے لیے ہماری غلطی ہے، ہم اللہ سے بھی معافی یہ مانگتے ہیں، آپ کو بھی معافی. حضرت صاحب نے توجہ ہی نہیں تھی کبھی ادھر. ہم تو گلی محلے میں پھرتے ہیں نا، تو یہ دنیا پھرتے ہیں. انہوں نے انقلاب برپا کر دینا ہے. اب جب کہیں جہاں جائیں گے بھائی بیٹے ایسے نا اس پر نام لکھے ہوئے. امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتح ریزشی میں لکھتے ہیں کاغذ کا بھی احترام ہے، حروف کا بھی احترام ہے. تو جب میں نے کل ایک جگہ پروگرام تھا، حضور کل ایک جگہ پروگرام تھا تو ایک بندے نے ایسے پیسے پھینکے. وہ جسے پھینکے نا تو میں نے کہا بابا بات سنو، یہ دیکھو قائد اعظم فوٹو لگی ہے، اگر آپ ہی اپنے بچے کی فوٹو زمین پر پھینکے تو آپ کے بچے کیا کہیں گے بڑا بدتمیز ہے. تو میں اسے تو پاکستان میں رہا ہوا ہے. تو یہ ضمنی بات. تو حضرت صاحب نے بابا جی قبلہ نے یہ ایک درمیان میں بات فرمائی ہے تو میں وہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے 10ویں پارے میں سورۃ توبہ 9 نمبر سورت ہے، پارے کا 9 نمبر رکوع ہے، سورت کا 3 نمبر رکوع ہے، آیت نمبر 24 ہے. رب کائنات فرما کل اے محبوب بات میری ہے، فرما آپ دیجیے. کل ہو اللہ ہو احد، محبوب ایک میں ہوں، فرما آپ دیجیے. بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 1500 مقامات ایسے ہیں جہاں ڈائریکٹ اللہ پاک نے نبی پاک سے بات کی، کبھی حرف کاف سے کی ہے، کبھی کل سے کی ہے. اور آپ نے یقین جانے، آپ تو ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ نے تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن کثیر، تفسیر معلم خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح البیان، تفسیر المعانی، تمام تفاسیر جمع کی اور مجھے بٹھا لیا، کہا بیٹا بیٹھو اور دیکھو قرآن پاک کی ہر آیت کو نکالو اور دیکھو کتنی مرتبہ رب کائنات نے اپنے محبوب سے اے محبوب میری بات سنو، اے محبوب کہاں کہاں فرمایا. تو پورا قرآن دیکھا تو 1500 مقامات لکھے نکلے جہاں رب کائنات نے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے کبھی کل کہہ کے بات فرمائی، کبھی کاف حرف خطاب سے بات فرمائی. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. مرحبا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے، ہم نے، دونوں ٹھیک ہے. وما خلقت، میں نے تمہیں نہیں تخلیق کیا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا. وہ میں کہے ہم کہے وہ بادشاہ ہے. وہ کبھی کہے محبوب پہلے میرا ذکر پھر آپ کا، کبھی کہے پہلے آپ کا کبھی میرا، دونوں ٹھیک. اس کا کلام ہے نا، اسے ہمیں کل اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے کسی نے کہا کہہ دو، کسی نے کہا کہہ دے
فرماتے شیخ محقق نے شیخ عبدالحق مدرس دیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات سے میں لکھا ہے کل اے محبوب من اے محفوظ و معصوم من، اس طرح کر کے ترجمہ کیا ہے، اے محبوب من اے محفوظ و معصوم من کر کے ترجمہ کیا۔ امام مرزا رحمۃ اللہ علیہ اے محبوب کیا، عبداللہ ابن عباس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ میں لکھا ہو نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں ہے، تو جو تفسیروں میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یقین جانو، مجھے مدینہ منورہ میں ایک دوست ایک متوے کے پاس لے گئے، میں متوے کے پاس گیا، میں متوے جی آپ کو مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ تو عربی دان ہیں، کہتے کلو پاکستانی بنگلہ دیشی ہندوستانی مشرک، وائے کہنے اس لیے یہ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو بابی سرکار سے ان کی نگاہ کرم سے میں بازار گیا، میں نے وہاں شوکانی کی کتاب خریدی تحفۃ الذاکرین، تو اس میں صفحہ 186 پہ لکھا ہوا ہے صلاۃ الضر والحاجہ، ضرر کی اور حاجت کی نماز، کہ جب کسی کو حاجت ہو پریشانی ہو وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے اللہ وَأَتَوَجُّ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ محمد النبی رحمت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی، یہ ساری دعا اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو میں کتاب لے کر چلا گیا، میں نے کہا آپ کل فرماتے تھے کہ یا محمد کہنا شرک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کیا کہنا حاضر جائز، میں نے اس لیے شکانی صاحب نے لکھا ہوا ہے، یہ جو دو طرزی بات ہے یہ نقصان دہ ہے، کتاب میں ہے ٹھیک ہے ہو گیا۔ اب یہ بڑی لمبی سی بات ہے، مناظر اسلام کے سامنے تو یہ بات کرنی لگتی نہیں، میں اپنے مضمون ہی سناتا ہوں۔ حضرت صاحب نے لقمہ دیا ہے تو فرماتے ہیں اللہ فرماتے کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل پلیز ڈکلیئر او مائی بیلوڈ پروفٹ ڈکلیئر ان کانا آباؤکم if your fathers اگر تمہارے باپ وابناؤکم تمہارے بیٹے وإخوانکم your brothers تمہارے بھائی وأزواجکم your wives تمہاری بیویاں وعشیرتکم your families تمہارے خاندان وأموال اقترفتموها اور تمہاری کمائی کے مال وتجارت تخشون کسادها وہ تمہاری تجارت جسے تمہیں نقصان کا خطرہ ہے ومساکن ترضونها اور یہ مکانات جن کو بڑے لاکھوں کروڑ روپے لگا کے بناتے ہو، مسجد کو ایسا دیتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم، لیکن مجھے ایک بندہ کہ یوسف صاحب ہوتا ہے میں کارو ہاں میں پائی دیکھ لیا بڑا سونا ہے نہیں اندر چلو، میں یار اندر بیویاں ہوتی کہتے میں پرے کر دیتا ہوں، میں چلو کرو، اندر میں گیا بڑا خوبصورت اس کا جناب علی ڈرائنگ روم، کہتے کتنے پیسے لگے ہوں گے، میں جو بیکار ہوں گے لگے ہوں مٹی پر تو ہی پیسے لگے جو بے مقصد لگے گا، کہنا اس کو 5 لاکھ لگ گیا ہے، کہنا میں واش روم دکھاؤ، میں مجھے حاجت نہیں ابھی جانے کی، واش روم تب جاؤں مجھے حاجت ہو، کہتے نہیں ویسے ہی دیکھ لو، میں یار کیا دیکھنے کا، نہ وہاں بیٹھے کو دل کرے گا، نہ سونے کو دل کرے گا، نہ بیٹھ کے چائے پینے کو دل، کیا تم کر رہے ہو یار، کہنا یوسف صاحب آتے صحیح، میں کیا کہنا 5 لاکھ لگا دیتے، کنا 5 لاکھ کتنے پیشاب کرنا نہیں تھا پخانا کیسے 5 لاکھ لا گا، میں اللہ کے بندے یہاں 40-50 ہزار میں لگ جاتا، باقی 4.5 لاکھ مسجد میں دے دیتا، تیری آخرت تو بنتی، جیسے ہمارے بھائی تبلے والوں کو لاکھوں روپے دیتے ہیں، جیسے ہمارے بھائی گراؤنڈوں میں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، نہ گراؤنڈ ہماری نہ تبلے والا ہمارا، وہی لاکھوں روپے کبھی ہماری قوم کو سمجھ آ جائے مدارس بنا دیں، مدرسہ بنانے بعد وہ برجی رکھ کے نماز شروع کر دیں، کیونکہ مدرسے پر کم لوگ اعتراض کرتے ہیں، محلے میں قرآن شریف پڑھانا ہوتا ہے، پھر اس کے وہ برجی رکھ کے پھر اذان بھی دینی شروع کر دیں، اب کوئی نہیں ہٹا سکتا، جب محلے میں مسجد بن جائے گی تو محلے قریب والی عورتیں بیبیاں چاہے کوئی عقیدہ ہوگا کہ یہاں بھیجو ان کو مدرسے میں، اگر کوئی کہہ بھی دے گا تو یہ نہ کوئی نہیں قرآن ہی پڑھنا، جی مسیح کہنا قرآن ہی پڑھنا ہے، اور 6 مہینے کے بعد ابا بھی مشرک تھے امی مشرک،
مدارس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، مساجد کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ جو امیر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سنیں، میری گزارش سنیں، مت لاکھوں روپے گلونوں پر لگائیں۔ اگر کوئی پروگرام کرنے کا ارادہ ہے تو لاکھوں روپے کی 3 مرلے کی جگہ خرید کے، لاکھوں روپے کی، اس کے سامنے گراؤنڈ میں جلسہ کریں، وہاں مدرسہ بنا دیں اور ان علماء کو وہاں رکھیں اور 10,000 15,000 تنخواہ دیں۔ میں سروے کرتا رہتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں، کنی تنخواہ 6,000، کنی 7,000، 8,000۔ تو سارے کام کر لیتے ہو؟ کہتے جنہیں پیسے ہونا کام، جنہیں پیسے ہونا کام کر لیتے۔ اس لیے ہمارے دین میں تبلیغ کم ہو گئی، ہمارے مسلک میں تبلیغ کم ہے۔ کیا کریں ہمارے علماء، کیا کریں جی؟ 3 اس کے بچے ہیں، صدر صاحب سر پر بیٹھے ہیں، ناغہ نماز کا کرنے نہیں دیتے جی، ٹیوشن وہ پڑھا نہیں سکتا، دکان وہ کھول نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ پھر کہے گا صدر صاحب، حاجی صاحب، ان کو تو میرا منڈا ہی کل بیمار ہے، پھر یہ کر کے اپنے ضمیر کو ختم کر دے۔ یہ چیزیں یہاں پیسے لگانا منع نہیں ہے، باپ کی محبت، ماں کی محبت، بیوی کی محبت منع نہیں ہے۔ سنو میرے دوستو، بیوی سے محبت کرنی چاہیے، اچھے بچے پیدا ہوں گے، ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت برسے گی، اولاد سے محبت کرنی چاہیے، نقش قدم پر چلے گی، برادری سے پیار کرنا چاہیے، مسلمان ہو جائے گی، دکان سے محبت کرنی چاہیے، پیسے آئیں گے، مکان خوبصورت بنانا چاہیے، لوگ خوشی سے گھر آئیں گے، تجارت کی توجہ کرنی چاہیے، بزنس زیادہ چلے گا۔ اور کریم آقا پاک فرماتے ہیں خوش نصیب آدمی ہے جس کا نکاح سستا، گھر کشادہ، سواری اچھی اور ہمسایہ اچھا۔ اس کا مطلب ہے گھر بھی اچھا ہونا چاہیے، سواری بھی اچھی ہونی چاہیے، ہمسایہ بھی اللہ۔ اب یہ 8 چیزیں بیان کی ہے، باپ، ابا جی، بیٹا جی، بھائی جان، بیگم صاحبہ، فیملی، مال، تجارت اور مکان۔ 8 چیزیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ، if these things are dear، زیادہ پیاری ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اگر یہ 8 چیزوں کی محبت، اللہ کی محبت اور نبی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت سے زیادہ ہے، حتی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، then you should wait the order of Allah۔ تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، کوئی عذاب آیا چاہتا ہے۔ کتاب تو ہم پڑھتے نہیں، کتنے لوگ کتاب پڑھتے ہیں، کتنے طلباء کتاب پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ ایسے رسول بھیجنا اے اللہ جو تیری کتاب کی تلاوت کرنے والے۔ اور جب بھیجا تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں رب ذوالجلال والاکرام کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم۔ آپ تلاوت فرماتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تلاوت۔ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، سنو اسٹوڈنٹس، طلباء سنیں، مقتدی حضرات بھی سنیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دنوں میں 1 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ صحیح بخاری فضیل قرآن کا باب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 دنوں میں 1 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پاورفل ہوں، میں چلو تم 25 دنوں میں ختم کر لو۔ حضور اور طاقت ہے، وہ 20ویں دن ختم کر لو۔ حضور اور طاقت ہے، فرمایا 15ویں میں ختم کر لو۔ حضور اور طاقت ہے، فرمایا 10ویں میں ختم کر لو۔ حضور اور طاقت ہے، فرمایا 7ویں میں ختم کر لو۔ حضور اور طاقت ہے، فرمایا 5ویں میں کر لو۔ حضور اور طاقت ہے، فرمایا 3 میں کر لو۔ بابا نگینہ سرکار فرمایا کہتے ہیں 3، 5، 7، 9، 10، 15 ختم قرآن کے لیے یاد ہے۔ صحیح بخاری، صحیح بخاری۔ آپ نے دن
30 days, 40 days, 25, 20, 15, 10, 7, 5 and 3 days. یہ lowest 3 days and highest 40 days. Maximum 40 days, minimum 3 days. 3 دن سے لے کر 40 دنوں تک. اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے پوری رات میں قرآن شریف پڑھ لی. اور میرے آپ کے امام الائمہ قاصد الامہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے تو 20 سالوں میں ہر رات میں قرآن شریف پڑھ دیا. پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوئے تو 15 سال ہر رات میں قرآن شریف پڑھ دیا. تو کیا میں نے ایک رات میں پورا, کیا میں نے ایک سال میں بھی پورا پڑھا؟ پڑھوں گا تو پتہ چلے گا کیا لکھا ہے. یہ کس لیے اتری؟ اس کا نام ہے قرآن. کیا انہوں نے کافی ملایا؟ میں نے اس کا نام ہے قرآن, کہتے حافظ محمد رمضان. قرآن وہ اس جو جملے نے بولا نا اس کی ڈیٹیل میں نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ اپنے وقت میں کریں گے, جب کریں, کل کریں, پرسوں کریں, آج نہیں کریں گے. بڑی ہوئی. دیکھو میرے پیارے بھائی, 22 سال 7 ماہ 14 دن قرآن شریف اترتا رہا. اور غار میں اترا وہاں تلاوت, پہاڑ میں اترا وہاں تلاوت, ریگستان میں اترا وہاں تلاوت, جہاد کے میدان میں وہاں تلاوت, اور اگر بستر پر اترا وہاں تلاوت. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہمارا گھرانہ وہ گھر ہے ہمارے بستروں پر بھی قرآن اترا. اور اللہ پاک نے باتیں قرآن پاک میں بیان فرمائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے کے لیے بستر انور پر لیٹے. نہ لیٹتے تو کوئی بات نہیں تھی, فرشتے بھی تو ہیں, کھڑے ہیں جب سے بنے, رکوع میں ہیں جب سے ہیں, سجدے میں جب سے ہیں. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ لیٹتے نہ سوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑی پاورفل تھے, بڑے پاورفل. حکم کریں تو پہاڑ چل پڑے, اشارہ کریں چاند کو تو ٹکڑے ہو جائے, حکم فرمائے تو ڈوب سورج واپس آ جائے. بڑے پاورفل تھے, زبردست طاقت تھی ان میں. لیکن اب رات کو بستر پر سوئے, آرام کیا تاکہ میرے غلاموں کو سونے کا طریقہ آ جائے. کیسے سوتے ہیں؟ اب سو آرام تو فرمانے لگے. اب ہوا کیا, جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ اٹھے. ایسے آدمی لیٹتا ہے نا تو پہلے پاؤں نہیں اٹھاتا, پہلے خود اپنا ایسے اٹھتا ہے, پہلے یہ سا اٹھایا جاتا, پاؤں نہیں اٹھایا جاتا. آپ اٹھے, جب اٹھے رب نے قرآن اتار دیا. میں الذی یراک حین تقوم, اے محبوب آپ اٹھتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں. اٹھنا, اٹھے تو قرآن کیا ہے, دیکھا اللہ نے. دیکھتا تو ہر وقت تھا. بابی نگینہ سرکار رحمت اللہ نے آیت پڑھی فَإِنَّكَ بِآیُونِنَا, فرمانے سونے تو میری اکھا جو آسے یعنی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے, لیکن کیا سادہ انداز ہے. پھر فرماتے دیکھو اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اس کا ترجمہ فرمایا سونے تیرا رب رکھ. تو یہ اتنا میٹھا میٹھا کلام, اتنا پیارا کلام آپ نے پھر اتنے دنوں میں ختم کرو. آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, رب کائنات نے فرمایا او مائی پروفٹس کنوے واٹ ہیو ریویلڈ یو, جو ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے. تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عرض کیا مولا ابھی میں تھکا ہوا ہوں, پیغام تو نے دے دیا کب پہنچا دے, کبھی نہ کہا. اگر آپ فرماتے میں تھکا ہوا ہوں تو ہم تو بالکل تھک گئے. جہاز سے آئے ہیں, اذان ہو گئی تو چلو نماز کے لیے, تو کبھی نہ کہا صحابہ تم پڑھ لو میں تھکا ہوا ہوں, میں پھر بعد میں پڑھ لوں. اگر آپ نے ایسا فرمایا ہوتا تو کبھی مسجدیں آباد نہ ہوتی. آپ نے کبھی تلاوت نہیں چھوڑی, تلاوت کی ہے. اور آئے ہیں تلاوت فرمائے, وہ یہ تلاوت قرآن پاک جب کریں گے تو کرتے کرتے بی بی مریم کا ذکر آ جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, and remember بی بی مریم, یاد کرو مریم کو. لو ہے بڈھی تو نبی پاک نے فرمایا اللہ تسی یاد, وہ بڈھی نے تسی یاد. اس کا مطلب بڈھی کمال بڈھی ہے, بڑی شان والی عورت ہے. وہ اتنی شان والی عورت ہے, وہ آیت اللہ ہے, وہ بی بی آیت اللہ ہے, اور اتنی کمال کی وہ بی بی ہے
میرے پیارے دوستوں بزرگوں اور ان بزرگوں کی شفقتوں کے سائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال والاکرام جب اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کا کھانا بیان کرتا ہے، ان کا پینا بیان کرتا ہے، ان کا سونا جاگنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا رونا بھی بیان کرتا ہے، رونا بھی بیان کرتا ہے۔ جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو درد ذیل ہوا تو ایک درخت سے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی، درخت کا ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی نماز اللہ بیان کرتا، ٹیک کا ذکر کیا، تنے کا ذکر کیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، سو would I die that I have died before this time، کاش اس وقت سے پہلے مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا and become a thing of forgotten، میں بھولی بسی داستان ہو گئی ہوتی۔ یہ جو اس نے کلام کیا اللہ پاک نے اس کا بھی بیان کیا۔ تو رب کائنات نے کتنی محبت فرمائی، بیٹھی تھی تو فرشتے سے کہا ذرا نیچے سے آواز دے دو، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا، نیچے سے آواز دے دی، یا نیچے سے آواز آئی، اللہ تحزنی، ڈونٹ بی گریو، اے مریم غم نہ کر۔ اس کا مطلب رب اپنے پیاروں کے غم کو بیان کرتا ہے، اپنے بندے کے غم کو بیان کرتا ہے، اور غم کو بیان کرنے کے بعد پھر تسلی تشفی کیسے فرماتا ہے؟ فرمایا قد جعل ربک تحتک سریا، دیکھ تو تھی مریم تو ایسے غم کھا رہی ہے، ایسے پریشان ہے، دیکھ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے، دیکھا تو میٹھے پانی کا چشمہ جا رہا۔ پھر فرما حزی وحزی لیک بجز نخلا، فرمایا اس تنے کو پکڑے، کھینچ، ایسے پکڑ، جب پکڑا تنا سرسبز ہو گیا، کھجوریں لگ گئی، فرمایا کھینچ اپنی طرف، جب کھینچا فرمایا تساقط علیک رطبا جنیا، فرمایا جب تو کھینچے گی تو تیرے پر کھجوریں گرے گی، اور تو جس پریشانی کا شکار ہے، سن بی بی مریم، فکلی واشربی، کھجور کھا، پانی پی، اور بچے کو جنم دے، اور جب بچہ پیدا ہو وہ کر لیا ہی نہ تو دیکھ دیکھ کر اپنے آنکھیں ٹھنڈی کر۔ دیکھو اپنی پیاری بندی کی کیسی کیسی باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں۔ ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا، ماں نے کہا دودھ پی، روح نے کہا روزہ ہے۔ حال بیان کرنا پڑتا ہے۔ اور بابا ہی سرکار فرماتے ہیں جب سرکار آئے حوالہ دیتے ہیں، اشرف تھانوی صاحب نے اپنی کتاب نشوطیب میں دوسری روایت لکھی، پاکستانی چھاپا صفحہ نمبر 20، کہ عثمان بن ابی العاص کی والد ام عثمان ثقیفہ فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بیت اللہ شریف نور سے جگمگا رہا ہے، اور آسمان کے ستارے زمین کے قریب آئے ہوئے ہیں، اور آپ نے پڑھ کر سنایا، ترکا نور دا ہویا، ترکا نور دا ہویا، سونے سرور آئے، ترکا نور دا ہویا، سونے سرور آئے، ستے پاک ساڈے مولا پاک جگائے، ستے پاک ساڈے مولا پاک جگائے، نسیا کفر ہنیرا، نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نلایا، نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نلایا، سونا پاک محمد مائی آم نہ جایا۔ وہ سما کہ کیا ہوا، وقت بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی سناتا ہوں۔ بابا جی سرکار فرماتے ہیں نا، کہنے سے نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کی کہی تھاندار جمیا بھی، کسی کا منڈا جمیا تو آ گئی سالی، آ گئی پھپھی، آ گئی وے چاک دی نا مبارک تیرے گھر تھاندار جمیا، وہ کہتے ماں نے جمیا، کہیں گے کتنا سونا جمیا۔ آپ فرماتے تھے پردیش میں حسن و جمال بیان کرتے ہیں، پردیش میں حسن و جمال بیان کرتے ہیں، جوانی میں سیرت بیان کرتے ہیں۔ بھائی جب میلاد بیان کرتے ہیں حسن و جمال تو بیان کرتے ہیں، پھر سیرت بھی بیان کرتے ہیں۔
तड़का नूर दा होया सोने सरवर आए, तड़का नूर दा होया सोने सरवर आए, सुते पाग साडे मौला पाक जगाए, सुते पाग साडे मौला पाक जगाए, नस्या कुफर हनेरा, नस्या कुफर हनेरा ते चानन नूर ने लाया, नस्या कुफर हनेरा ते चानन नूर ने लाया, सोना पाग मोहम्मद माइयाम न जाया। फिर आप फरमाते थे कि ये जो अहले हदीस के मौलवी साहब हैं, मुझे कहा करते थे साहब ज़रूर क्या था, मैं क्या ज़रूर की लोड़ साहब कहने वो कुरान पढ़े ना, मैं ज़रूर क्या सूरह यूसुफ काट, क्या देखो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे और 2 कैदियों को ख्वाब आया तो आप या साहिब सिजन, वो मेरे कैदी साहब, अगर मुशरकानों साहब कह सकते हैं तो पाकिस्तानी भी कह सकते कोई गल कम से कम ये होगा कि वो तो मनना गलते सुनेगा। बड़े बड़े मुझे फरमाया करते थे पुत्र ज़बान नरम दलील गरम, ज़बान नरम दलील गरम, यानी ज़बान बड़ी पोलाइट और दलील बड़ी मजबूत। जैसा सूरत तोहा में रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम को और जनाब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने फरमाया इज़हबा इला फ़िरऔन, you both go to Pharaoh, इन्नहु तग़ा, he has rebelled, उससे बगावत की है, और जब वहाँ उसके पास जाओ फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिना, टॉक विद देम स्वीट वर्ड्स, मीठे मीठे अल्फाज में और नरे पोलाइट अंदाज में बात करना, लालो यतज़क्करो औ यख्शा, परहैप्स अल्लाह ने लाला इसलिए नहीं कहा कि उसको पता नहीं था, उसको पता था, एक जैसे गुफ्तगू होती है उस अंदाज में बात की, लालो यतज़क्करो औ यख्शा, परहैप्स ही मे बी माइंडफुल एंड मे फियर, इस ख्याल से कि वो तेरी बात सुन के डर जाए और खौफ करे, नसीहत पकड़े। और मैं जब फ़िरौन के साथ नरमी से बोल सकते हैं तो ये जो दुकानों में बैठे ये तो फ़िरौन नहीं है, ये जो बाज़ार फिरते हैं मुंडे सिगरेट पीते हैं चौकों में बैठे हुए हैं ये तो फ़िरौन नहीं है। कभी इनके पास हम गए हैं कहने कि लाओ बेटा नमाज पढ़ो, ये मुझे बता दो। मल्ला मारा होता है, गश्त कोई करता है, मुंडे ले जाता है, हम क्या करते हैं? हमारी ड्यूटीज क्या है? हम क्या करते हैं? हमें क्या करना है? भी मल्ला मेरा बंदा कोई गश्त कर रहा है, मेरे मल्ले का मुंडा गायब हो गया 3 महीने के लिए, क्यों? मैंने वर्क नहीं किया, ये काम मैंने करना था। मुझे कहता है मौलाना साहब यूसुफ ये काम ताड़े लोगों का पब्लिक का साड़ा काम नहीं गा, मैं तुसी हजूर को वड्डे कहते की मतलब? मैंने कहा मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं ये हर वक्त अपने साथ रखता हूँ ये कुरान शरीफ। मैंने फौरी तौर पर कुरान मजीद खोला और मैंने कहा ये देखो सूरत अशूरा की 7 नंबर आयत पढ़ो, देखो क्या लिखा है। तो कहने लगा ये तो लिखा हुआ है कि वकज़ालिका औहैना इलैका कुराना, ए महबूब अलैहिस्सलाम इसी तरह हमने आई हैव रिवील्ड ऑन यू द कुरान इन अरबिक, अरबी जुबान में, किस लिए? लितुनज़िरा उम्मुल कुरा, ताकि मक्का मुकरमा के लोग डर सुनाएं, वमन हौलाहा, और जो गिरदोमा में लोग उनको भी जाकर डर सुनाएं। तो रसूल करीम जाते नहीं थे काफिरों के पास कि नहीं जाते थे? किन के पास जाते थे? हम तो मुसलमान के पास नहीं जाते, हम तो कलमा पढ़ने वाले के पास नहीं जाते, हम दुकानदार के पास नहीं जाते, हम क्या नियाबत कर रहे हैं? जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसके पास गए? इज़हबा अल्लाह इज़हबा, जाओ दोनों इला फ़िरौन, फ़िरौन के पास, इन्नो तग़ा, ही इज़ रिबेल, वो बागी हो चुका है, उसने खुदाई का दावा किया हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए, इस कौल नबी है माता बदू, इस कौल नबी है महाजी तमाशिन अंतुम लहा के फूल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुत खाने गए, अपने चचा के पास गए, चचा ये क्या है? ये नहीं कहा बुत खाना मेरे पास लेकर आओ तो मैं पूछूं ये बुत क्या होते हैं, नहीं, खुद बुत खाने गए। क्या मैं क्रिकेट ग्राउंड में जाता हूँ समझाने के लिए बच्चों को, हॉकी खेलने वाले के पास जाता हूँ?
فٹ بال کھیلنے والے پہ جاتا ہوں، تاش کھیلنے والے پہ جاتا ہوں، جو جاتا ہے وہ تاش کھیلنے کو لے جاتا ہے، جو کرکٹ والے کے پاس جاتا ہے وہ لے جاتا ہے، جو ناچنے والی کے پاس جاتا ہے اس کو لے جاتا ہے، میں باتیں کرتا رہتا ہوں۔ دیکھو ہمارے نبی پاک کا مشن کیا ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کتاب کا علم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور پروگریس ہو رہی ہے، اسلام بڑھ رہا ہے، دنیا ساتھ مل رہی ہے، گھر گھر جاتے ہیں، غریبوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں۔ یقین جانو میں جاتا نہیں ہوں کیونکہ میرے بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے، میری مزاج تھوڑے سے گڑبڑ مزاج ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگلاخم زمین، ریشم سے ملائم پاؤں، تلوے، ریشم کیا نرم ہوتا ہے، ہاتھ مبارک دیبا سے نرم، شہد ریشمی جو نیچرل ریشم اس سے بھی زیادہ ملائم تھے، لیکن پیدل جا کے ابو رافع کے دروازے دستک دیتے ہیں، رافع خوش ہو گئے، حالانکہ وہ خادم تھے، غلام تھے، آزاد کیا ہوا تھا، اندر تشریف لے گئے، اس نے کہاں بٹھایا، ایسی چارپائی جسے بستر بھی نہیں، مجھے ایسی چارپائی نہ ملے تو میں کہتا ہے سر عزت کی تھی ہے، عزت اس کی ہوتی ہے جو عزت والا ہوتا ہے، جو پہلی عزت ہو اس کی عزت کون کرے گا؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی، رسول اللہ کی اور ایمان والوں کی، ہیرا جہاں جائے ہیرا ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ، مومن جہاں بیٹھے مومن ہوتا ہے، عزت والا جہاں بیٹھے عزت والا ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، عزت والا جہاں بیٹھ جائے جگہ بھی عزت والی ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹھ کے تو فرمایا ابو رافع کچھ کر رہے ہو لگتا ہے، جی ضرور وہ بکری آئی تھی ہدیہ میں، وہ پکا رہا ہوں، کافی دنوں کے بعد گوشت ملا، میں نے رج رج کے کھاتے، تو آپ نے تکلف نہیں فرمایا، ابو رافع کو زحمت نہیں کرنی پڑی پوچھنے کی، خود ہی فرما دیا لاؤ نا، پھر ہمیں بھی کھلاؤ، آپ کسی امیر آدمی گھر بلا لیجیے اور اس کو جناب یہ اپنا پانی پی، نہیں پی کرو، پی کے ہیں ایک ہی پی کے ہیں، کرو کھا کے ہیں ایک ہی کھا کے ہیں، وہ تو وہی بتا کیا کھا کے آئے، ایسے بھی کھا لو پی لو کیا ہو گیا، اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو رافع دستی کا ٹکڑا لاؤ، ڈوئی سے دستی نکالی، آپ نے اس کا گوشت تناول فرمایا، چھوٹی سی بکری چھوٹی دستی تھی، آپ نے تناول فرمائی، ابو رافع کمال پکاتے، ایک اور دستی دے، ہم آدھی چھوڑ دیتے ہیں چیز۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے قائد، زمین و آسمان کے نبی، سارے جہانوں کے نبی، عرش و کرسی کے نبی، لوح و قلم کے نبی، فرشتوں کے نبی، ذرے ذرے کے نبی، پتے پتے کے نبی، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادم کے گھر جا رہے ہیں، فرمایا ابو رافع ایک اور دستی لے آؤ، ڈوئی سے ایک اور دستی لے آئے، کمال، وہ بھی کھا لی ساری، ہمیں ایک اور لے آؤ، عرض کہ میرے کریم آقا دستیاں دو ہی ہوتی ہیں، او دیوانے تو چپ رہتا، میں منگواتا رہتا، دستیاں نکلتی چلی آتی، تو نے غور نہیں کیا کس زبان سے بات ہو رہی ہے، یہ محبتیں کون دیتا ہے؟ ہمارے آقا۔ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، جس کو لکھتے شیخ الکل فی الکل، اس نے شمامۃ الانبریاء میں لکھا ہے، ٹائٹل پیج نمبر 10 لائن نمبر 1، کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی حضور کے بدن پاک میں تشریف لائے، مکہ کی زمین سرسبز ہو گئی، سبحان اللہ، قحط دور ہو گیا، مال آنا شروع ہو گیا،
اور باب نگینہ سرکار فرماتے ہیں کہ باب ابر واسی کو وجد آیا اور اس نے ماحول کو جو کریٹ کیا ماحول اللہ پاک نے اس کو چند جملوں میں بیان کیا. فرماتے ہیں تڑکا نور دا ہویا سونے سرور آئے, تڑکا نور دا ہویا سونے سرور آئے, ستے پاک ساڈے مولا پاک جگائے. پھر کہتے ہیں پھلا رنگ برنگے, پھلا وہ نیلے پیلے سرخ کیسری, پھلا رنگ برنگے یہ کو نہیں لگا, پھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے, پھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے, اتے شبنم چمکے جویں چمکن ہیرے. رات کو پھول بند ہوتے ہیں اور with the passage of time they come just like this, ایسے کھلتے ہیں, ایسے کھلتے ہیں, اور پھر وہ شبنم پڑتی ہے تو پتیوں پر دانے بن جاتے ہیں. جب دانے بن جاتے ہیں ادھر سورج نکلتا ہے, اس کی شعائیں جب ٹکراتی ہیں دانوں سے ایسے لگتا ہے موتی ہیں, اور ہوا چلتی ہے تو پتے ٹکراتے ہیں. باب نگینہ سرکار فرماتے ہیں ہرسا کرما والی نے مجھے کہا کہ محمد یوسف صاحب وہ دسو نا, پھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے, پھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے, اتے شبنم چمکے جیویں چمکن ہیرے, ہنسیاں کھڑ کھڑ کلیاں. ذرا سنو, ہنسنے سے منہ بن گیا, وہ کہتے ہیں یہ بند ہے, منہ بند, مطلب منہ بند, ادھر تکو ہسو تو صحیح, ادھر کو منہ بن گیا. پھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے, اتے شبنم چمکے جیویں چمکن ہیرے, ہنسیاں کھڑ کھڑ کلیاں, ہنسیاں کھڑ کھڑ کلیاں, اور پتے ایسے ٹکرائے. کہتے ہنسیاں کھڑ کھڑ کلیاں تے گدھا پتے آنے پایا, ہنسیاں کھڑ کھڑ کلیاں تے گدھا پتے آنے پایا. کیوں؟ سونا پاک محمد وائی آمنا جایا. تو جب حالات بیان ہوتے ہیں تو ولادت بھی بیان ہوتی ہے. ہاں, نانی جی کا بھی ذکر آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بیان کرنی تھی تو نانی کا پہلے ذکر کیا, نانی کا ذکر. تو یہ ہاں قرآن شریف پڑھیں گے, جب کسی کی ولادت کا بیان ہوتا ہے بات ماں سے چلتی ہے, جب کسی کی ولادت کا بیان ہوتا ہے قرآن پاک میں بات باپ سے چلتی ہے, جب کسی کی ولادت کا بیان ہوتا ہے بات دادی سے چلتی ہے, جب کسی کی ولادت کا بیان ہوتا ہے بات نانی سے چلتی ہے, جب کسی کی ولادت کا بیان ہوتا ہے تو بات نانے سے چلتی ہے. باب نگینہ سرکار فرمایا کرتے تھے کسی کی ولادت کا بیان دادی سے, نانی سے اور پردادے سے اور نانے سے شروع ہوتی ہے, لیکن جب میرے اور آپ کے آقا پاک کی ولادت کا بیان ہوگا تو بات یہاں سے چلے گی سب سے پہلے بنا کیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اے ترتی نہ ہوندی نہ اسمان ہوندا, جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا, نہ شمس و قمر کہے کشانہ ستارے, نہ جنت دا سامان ہوندا. اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمد دے ہونے تھی ہوئے نثارے, جے پیدا نہ ہوندے رنگ برنگے کالے نسواری چٹے سبز کیسری گرے جی پھلاں دے رنگ مختلف, پگڑیاں دے رنگ مختلف, شکلاں مختلف, داڑیاں دے ڈیزائن مختلف, آنا مختلف, جانا مختلف, ہر چیز چادراں مختلف, کپڑے مختلف ہے جی, ہنسنا مختلف, بیانا مختلف, یہ سب آپ کے آنے سے ہوا ہے جی. بے شک کدی رب نہ
اے جلوے اے منظر اے رنگی نظارے محمد دے ہونے تھی ہوئے نے سارے جے پیدا نہ ہوندے محمد پیارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان سبحان اللہ تو یہ اللہ اکبر یا